ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ نعت ہی نعت میں آج حضرت حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شامل کیا گیا۔ آخر میں ایک فرمائش آ گئی، اور فرمائش کو تو ظاہر ہے اگر کسی کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ نعت سننا چاہتا ہے، کوئی بھی کسی شاعر کی نعت، افتخار عارف صاحب کا کلام آخر میں شامل کیا گیا، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ تو یہ شامل کیا گیا کلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفیظ طیب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ARYQ-TV نے الحمدللہ اس بار یہ اہتمام کیا ہے کہ وہ معروف نعت گو، وہ معروف ثنا خواں حضرات کہ جنہوں نے بہت خوبصورت کلام لکھے پڑھے، ان کلاموں کے اعتراف میں، ان کی ان خدمات کے اعتراف میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہ سیگمنٹ جو ہے سوال و جواب کا ہے، اور آپ کے ہم سوالات کو شامل کرتے ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کا 11 ماہ انتظار رہتا ہے کہ 11 مہینے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ سیگمنٹ ہو، رحمت سحر ہو اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہوں۔ تو ہم اپنا سوال پیش کریں مفتی صاحب۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ کے پاس جو آن لائن سوالات ہیں ان میں سے کچھ شامل کر لیں، پھر ہم لائیو بھی سوالات شامل کریں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم جیسے ٹی وی کے اوپر کوئی تراویح وغیرہ چل رہی ہے تو اپنے گھر میں اقتداء کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ ایک بہن نے تو یہ کہا کہ ہمارے چونکہ باہر کے ملکوں میں ریڈیو کی آواز آتی ہے مسجد سے، تو وہ کہتی ہیں کہ جہاں امام صاحب تراویح شروع کرتے ہیں ہم گھر میں اس ریڈیو کی آواز کے اوپر اقتداء شروع کر دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں امام کا اور مقتدی کا ایک جگہ ایک مکان میں ہونا ضروری ہے، ان کے درمیان کوئی فصل بالاجنبی نہ ہو۔ فصل بالاجنبی کا مطلب جیسے امام ایک طرف ہے، مقتدی ایک طرف، اور بیچ میں روڈ ہے، اس پہ ٹریفک آ رہی جا رہی ہے، تو یہ 2 مکانات کہلائیں گے۔ تو یہ اقتداء صحیح نہیں۔ یا بیچ میں ایسی بڑی نہر ہے جس میں کشتیاں آ رہی جا رہی ہیں، تو یہ بالکل اجنبی مقامات کہلائیں گے، تو پھر ایسی اقتداء جائز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جیسے مسجد کے اندر عورتوں کا الگ سیکشن ہوتا ہے، بیچ میں دیوار ہے لیکن کوئی بیچ میں ایسا راستہ نہیں ہے، تو یہ دیوار فصل بالاجنبی نہیں کہلائے گی۔ جیسے لاؤڈ اسپیکر کی آواز آ رہی ہوتی ہے، امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو عورتوں کی وہاں اقتداء صحیح ہے۔ لیکن ریڈیو کے مسئلے میں بیچ میں دیکھیں کتنی روڈیں اور کتنے مسائل اور کتنے مکانات، تو یہ اقتداء درست نہیں ہوگی۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ، آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو حاملہ ہوتی ہیں ان کے شروع میں بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے، تو دن میں 2 بار 3 بار موومنٹ ہوتی ہے، تو ان کے روزے کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنی کتاب کا بتایا تھا، اس کتاب کا نام بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کا نام بھی ریپیٹ کر دیں گے مفتی صاحب۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ شرعی حقوق کیا ہیں ماں باپ کے اولاد کے اوپر اور اولاد کے ماں باپ کے اوپر؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی مصطفیٰ۔ جی ہاں، پہلا تو یہ کہ اگر حاملہ بہن ہیں اور روزہ رکھ نہیں ہیں تو وومیٹنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ خود بخود آتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا عمل جان بوجھ کر کیا کہ جس سے وومیٹنگ آئے، کوئی ٹیبلٹ ہی اس کی مطلب، یا ویسی کوئی اور بھی کیسا بھی عمل، اور روزہ یاد ہو اور منہ بھر کے آئے، منہ بھر کا مطلب جو بلا تکلف آتی ہے اور روک نہیں سکتا آدمی، تو اس سے روزہ جاتا ہے۔ لیکن جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں خود بخود متلی سی پیدا ہوتی ہے، نکل رہی ہے، جب کتنی بھی الٹی ہو جائے 1 بار 2 بار، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جو کتاب ہے ہماری وہ قرب الہی ہے، تصوف کے موضوع پر یہ کتاب لکھی ہے، اور ایک شخص کیسے اللہ کا قرب فی زمانہ حاصل کر سکتا ہے، اسٹیپ وائز اس میں چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ حقوق جو ہیں یہ بڑی لمبی تفصیل ہے کہ والدین کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر ہم یہ سمجھیں تو اولاد پر یہ حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام بجا لائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ جو حکم دیں اس حکم کی پیروی کرے، اگر وہ انتقال کر گئے ہوں تو دعائے بخشش و مغفرت کرے، ان کے اصال ثواب کا اہتمام کرے، ان کے قبور کی زیارت کرتا رہے، ان کے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جن سے وہ اچھا سلوک رکھتے تھے یا رابطہ رکھتے تھے ان سے سلوک روا رکھے۔ ٹھیک ہے، اگر قرضہ تھا تو قرضہ ادا کرے۔ اور اولاد کا حق یہ ہوتا ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، علم دین سکھائے، انہیں اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں، برائی سے روکیں، نیکی کا حکم کریں، یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ یہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں، اس کے دوران اگر کوئی گستاخانہ بات ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے یا قرآن پاک کی کوئی سورت بھول کے پڑھ لیا جائے
تو جی اس سے کیا تجدید ایمان کرنا ہوگا؟ اور کرنا ہوگا تو پھر اس سے کوئی ایمان پہ فرق تو نہیں پڑے گا، مسلمان ہو جاتا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے گا۔ جی، سوال یہ ہے جی جی کہ بعض لوگوں کو بلغم نگلنے کی عادت ہوتی ہے، جی جی اس سے بلغم نگلنے سے، اب بلغم بھی دو قسم کی، ایک کھانسی کے ساتھ آتی ہے، ہاں ہاں، ایک جو ناک سے کھینچ لیتی ہے بس پیچھے، ٹھیک ہے، بتا اس سے روزے پہ اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی مصعب، دیکھیں، ایک تو یہ وسوسے جتنے بھی خطرناک قسم کے آئیں، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک، بلکہ علماء نے فرمایا کہ وسوسہ وہیں آئے گا جہاں ایمان موجود ہوگا۔ یہ تو تجدید ایمان تک چلی گئی ہے۔ جی ہاں، جہاں بے ایمان موجود ہو اس کو وسوسہ ڈال کے کیا کرے گا شیطان؟ تو اس لیے کوئی بھی وسوسہ ہے بالکل نہ گھبرائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھو 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 کریں، یعنی تھوک پھینکے نہیں، لیکن نیت بس ایسی کرے میں شیطان کے منہ پہ تھوک رہی ہوں، انشاءاللہ وہ بھاگ جائے گا، اور بالکل بے فکر رہیں، اس سے ایمانیات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، بالفرض اگر آپ کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جاتا ہے تو احتیاطاً تجدید ایمان کرنے میں حرج نہیں، بلکہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو مشورہ دوں گا روزانہ رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمام دن میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا کلمہ کفر نکل گیا ہو جس سے میرے ایمان میں خلل پیدا ہوا ہو، تو میں صدق دل سے توبہ کرتا یا کرتی ہوں اور احتیاطاً تجدید ایمان کرتی ہوں۔ اس کے بعد پہلا اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں، روزانہ ایسا کر لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خوبصورت بات بتا اور دی جو آپ یہ کو، ایک تیسرا- کلیہ بتا دیا۔ جی جی، تیسرے انہوں نے کویسچن کیا کسی بھی قسم کا تھوک وغیرہ ہو اگر اس کو نگل لیتے ہیں تو روزے پہ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا کراہت ہوتی ہے، اس میں ناپسندیدہ کیا ہے شریعت نے اس کو، لیکن اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالرز ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جناب، سوال بتائیے گا۔ جی، میں ڈاکٹر احمد انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ جی جناب، سوال بتائیے۔ جی، میرے 2 سوال مفتی صاحب سے یہ تھے کہ پہلا سوال، گھر میں جو عورتیں زیور اپنے پہننے کے لیے رکھتے ہیں اس پر کیا زکوٰۃ دینی ہے؟ اور دوسرا سوال، یہ جو پراپرٹی پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں، زمین جس پہ لے آؤٹ بناتے ہیں، اس پر بھی کیا زکوٰۃ دینا ہے، یا وہ پلاٹ بکنے کے بعد اس کو زکوٰۃ دینا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی۔ جی مصعب، دیکھیں، فقہ حنفی میں زیور چاہے ویسے ہی آپ نے رکھا ہو، پہننے والا نہ ہو، چاہے عورت کے زیر استعمال ہو، زکوٰۃ بہرحال واجب ہوگی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور پہ زکوٰۃ نہیں، وہ اس کو لباس پہ قیاس کرتے ہیں، لیکن فقہ حنفی میں ہر قسم کے زیور کا زکوٰۃ ہے، اور یہی صحیح حدیثوں سے ثابت بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پلاٹ جو ہے وہ اس میں دیکھا جائے اگر خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا تھا کہ میں اس کو بیچ کے نفع کماؤں گا، یہ نیت ہوتی ہے بیچ کر پھر ہم دوسرا پلاٹ لے کے مکان وغیرہ بنا لیں گے، دونوں صورتوں میں اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے۔ اچھا، 1 سال گزرنے کے بعد 2-3 پراپرٹی ڈیلر سے اس کی کرنٹ ویلیو نکلوائیں اور اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے مال تجارت یہ رکھا ہوا ہے تو بکنے کے بعد آپ کو ایک ساتھ ہی دینی ہوگی، ایسا نہیں، ہر سال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اور اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں رکھا، مکان بنائیں گے، کرائے پہ چڑھائیں گے، یا اچھے ریٹ ملے تو بیچ دیں گے ورنہ اپنا مکان بنائیں گے، یہ 2 نیتیں ہو گئیں، اس صورت میں چاہے کروڑوں کا پلاٹ ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے۔ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا بولتے ہیں، میں جب روزے کی حالت میں ہوتا ہوں تو اگر جیسے ڈکار آ جائے مجھے تو اس کے ساتھ پانی آ جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس سے وضو کیا نام ہے روزہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم جناب، سوال بتائیے۔ جناب قاری صاحب سے پوچھنا سی عورت کو 2 طلاق ہو جائے تو دوبارہ رجوع کرنے کا طریقہ کار کی ہے؟ اچھا جی جناب، بہت شکریہ آپ۔ جی مفتی صاحب، کیا فرمائیے گا؟ جی ہاں، روزے میں اگر یہ ڈکار وغیرہ آ جاتی ہے تو یہ تھوڑا بہت جو پانی آ جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جی ہاں، روزہ قائم رہے گا۔ اور اگر زوجہ کو 2 طلاقیں دی ہیں اور لفظ طلاق سے طلاقیں دی ہیں، جی میں نے طلاق دی اس طرح کہہ دیا ہے، تو اگر اس طلاق کے دینے کے بعد 3 حیض سے پہلے بیوی کو رکھنا چاہیں اور رجوع کرنا کہتے ہیں اس کو، تو اس میں بس 2 گواہوں کے سامنے بہتر ہے کہ کہہ دیں میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، تو بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یا ایک فعلی رجوع ہوتا ہے، عملی رجوع کے میاں بیوی کے جو آپس کے معاملات ہیں کوئی بھی ایسا عمل کر لیں تو یہ رجوع کہلائے گا 3 حیض کے اندر۔
لیکن اگر 3 حیض گزر جاتے ہیں تو پھر نکاح ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر ملاپ کرنا چاہتے ہیں 2 طلاق کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن جدید نکاح اور نئے مہر کے ساتھ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اگر طلاق دینے کے بعد 3 حیض کے اندر بغیر نکاح کے رجوع جائز، لیکن 3 حیض گزر جائیں تو گویا کہ عدت گزر گئی، اب وہ نکاح ختم، اب نکاح کے ساتھ رجوع ہو سکے. ٹھیک ہے جناب. ایک ہمارے ساتھ مزید کالرز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے آسٹوپروسس کا پرابلم ہے، ہڈیوں میں درد رہتا ہے نا، پوروں میں درد رہتا ہے. ہڈیوں میں درد رہتا ہے. جی جی. وہ ہڈیاں بھوننے کا جو وہ درد کا مسئلہ ہوتا ہے نا، کیلشیم وٹامن ڈی کی کمی، وہ مسئلہ ہے مجھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسی پہ نماز پڑھتی ہوں، زیادہ دیر ٹانگیں بھی اگر لٹکاؤں تو ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. جیسے تراویح پڑھتی ہوں تو ٹانگوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. تو میں کیا بیچ میں اٹھ کے کھڑی ہو سکتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. جی میرا سوال ہے کہ یہ مختلف سحر اور افطار کے ٹائم کا مختلف چینل پہ مختلف ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے نزدیک مسجد ہے، اس میں بھی اعلان ہوتا ہے. اچھا. 3 ٹائم ہوتے ہیں، اس میں سے کس کو فالو کیا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. جی صاحب تو بہت سارے ٹائم بتا دیے انہوں نے. اچھا، ہڈیوں میں اگر بہن کو درد ہوتا ہے تو فرائض تو کھڑے ہو کر وہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے، وطر بھی کھڑے ہو کر پڑھیں. باقی جتنے بھی سنن نوافل ہیں بشمول تراوی اگر وہ چاہیں تو بیٹھ کر آرام سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. زمین پہ بیٹھ کے رکوع اور سجود، رکوع کے لیے جھکیں گی، سجدہ ویسے کر لیں نارمل حالت میں. اگر وہ سجدے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے، ان کو بہت ہی پین ہو رہا ہے، تو کرسی پہ بیٹھ کر پھر اشارے سے پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب مختلف ٹائم ہوں تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ سحری اس ٹائم پر بند کریں جو سب سے پہلے بند کروا رہا ہو. اچھا. اور افطار اس وقت میں کریں جو سب سے آخر میں افطار کروا رہا ہو. اس میں احتیاط ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب تشریف فرما ہے یہاں پر، اور کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ملک کے ممتاز و معروف قاری و نعت خوان جناب قاری اسد الحق اذان فجر کہیں گے. اس کے بعد ایک بار پھر آپ کے لیے الحمدللہ یہ سہولت ہے اور یہ موقع فراہم کیا جائے گا کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے ایک بار پھر روزہ اختیار کیا. اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، اور پرنور ان ساعتوں میں اور قبولیت کے ان لمحات میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک و قوم پر اپنا خاص فضل فرمائے، باہمی اتحاد اور محبت عطا فرمائے، ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ کے سوالات اور مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے جوابات لیں گے. مفتی صاحب کیا فرمائے گا؟ ایک سوال جو بار بار آتا ہے ہمارے پاس، موبائل فون پر قرآن کریم بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اب ایک تو یہ مسئلہ کہ کیا ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں موبائل پر دیکھ کر؟ دوسرا یہ مسئلہ کہ اکثر چونکہ موبائل جیب میں رہتا ہے، پاکٹس میں رہتا ہے، تو ظاہر ہے واش روم جانا اور آنا، تو اس حوالے سے کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ فرمائیے. جی ہاں بالکل. دیکھیں اگرچہ قرآن عظیم اس میں نقوش کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ تو ڈیٹا ہے جو بالکل پکسلز وغیرہ ہوتے ہیں، ڈیجٹ ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے قرآن تو نہیں بنتا، لیکن بہرحال ایک ادب احترام اس کا ہونا چاہیے. تو اگر موبائل کی چوری ہو جانے، چھننے کا یا گم جانے کا اندیشہ ہو تو پھر تو لے جا سکتے ہیں، ورنہ باہر چھوڑ کر جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس پہ قرآن پڑھنا 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ٹچ کر کے آپ پڑھ رہے ہیں یا بغیر ٹچ کے پڑھ رہے ہیں. بغیر ٹچ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹچ کے اندر اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں احتیاط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگائیں. اسی موبائل سے ہم پکچر بھی کھینچتے ہیں، اگر تقوی کو ہی ملحوظ رکھے تو پھر پکچر بھی نہیں کھینچنی چاہیے. ہم یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ اس پہ تو پکچر بنتی ہی نہیں ہے، حالانکہ اس تصویر بنانے پہ بھی بڑی سخت وعیدیں ہیں حدیثوں کے اندر کہ جہنم کی وعید سرکار نے ارشاد فرمائی ہے. تو جب وہاں پر ہم تقوی کو نظر انداز کر کے اور اس موبائل کو یوز کرتے ہیں پکچر کے لیے، اسی طرح یہاں پر تقوی کی حاجت نہیں، بلکہ اس پہلو کو پیش نظر رکھیں کہ لوگ تو ویسے ہی قرآن نہیں پڑھ رہے، ویسے ہی دور ہے. ایک لڑکا آفس میں بیٹھا ہے، بے وضو ہے، اچھا ہے چلو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کرنے دیں اس کو. تو اس لیے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. بہت اچھی بات. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، سوال بتائیے. سوال یہ ہے کہ کیا اگر شوہر کے اوپر قرض ہو تو وہ بیوی کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ اپنا بیوی اس زکوٰۃ کے پیسے سے اپنے شوہر کا قرض اتار سکتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا.
اب یہ پوچھنا تھا کہ بھئی عورت کا جوڑے کے ساتھ نماز جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیے قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو قرض کی نوعیت دیکھی جائے. بعض لوگ سودی قرضے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دیں تاکہ ہم سود اتاریں. ایسے کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے کہ آپ اپنی زکوٰۃ غریبوں سے ہٹا کر اس کو دے رہے ہیں اور وہ سود میں خرچ کر رہا ہے اس کو، تو ایسا نہیں. ہاں ایک ہوتا ہے کہ ویسے قرضہ لیا اس میں ڈوب گیا، تو شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن جب ایسی صورتحال ہو کہ شوہر سخت کرائسس میں ہے تو پھر وہ زوجہ کسی کو زکوٰۃ دے دیں غریب کو اور اشارتاً اس کو سمجھا دیں، کوئی رشتہ دار قریبی ہو، اور یہ وہ زکوٰۃ لے کر ان کے شوہر کو تحفتاً دے دے. یعنی ہیلہ شرعی جس کو کہتے ہیں، ہبہ کر دے، وہ اپنا قرضہ اتار لے. تو یہ سخت ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ اب بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو ہیلے کر کر کے ایک دوسرے کو دے کر وہ کرے. ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، صرف سخت ضرورت کے وقت ہم نے اس کو کیا ہے. اور جوڑے میں عورت کے نماز پڑھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. یہ مرد کو بال سمیٹ کر جوڑے کی طرح پڑھنا منع ہے، عورت کے لیے کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک، کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میرا سوال یہ ہے جناب کہ میری مسز کے پاس 6 تولے زیور ہے اور کچھ چاندی ہے، کیش کچھ نہیں ہے، اور 1 سال گزر چکا ہے، کیا اس سے زکوٰۃ بنے گی؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی پہلا کوشچن یہ کہ اگر روزے رکھتے ہوئے سالوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دی جائے، مثلاً بعد والے سال کے روزے پہلے رکھ لیے جائیں اور پہلے سال کے روزے بعد میں رکھ لیے جائیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے قیام میں سورت پڑھنا شروع کر دی اور پھر اسے یاد آیا کہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، تو کیا اب سورہ فاتحہ پڑھنے کا بعد دوبارہ بھی سورت پڑھنا واجب ہوگا، اور نہ پڑھنے کی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی جی ہاں، ایک تو یہ کہ چونکہ 2 جنس کے مال ہیں، اگرچہ کسی سے بھی نصاب پورا نہیں ہو رہا، 6 تولہ سونا تھوڑا چاندی، تو حکم شرع پھر یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد سونے کے بھی ریٹ معلوم کریں، چاندی کے اس کو کیش میں بدل لیں گویا کہ، اور پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی. قضا اگر 2-3 رمضان کی رہتی ہے تو اس میں ترتیب بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے رمضان کی پہلے نیت کریں، اس کے بعد کی پہلے نیت کریں. لیکن اگر آپ ترتیب بدل بھی دیتے ہیں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی، سورت شروع کر دی، تو حکم شرع یہی ہے کہ وہ فاتحہ پڑھے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سورت پڑھے. لیکن اگر فرض کر لیں دوبارہ سورت نہیں پڑھی، ہر سورت میں آخر میں سجدہ صحف تو ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے فاتحہ پڑھیں، پھر سورت پڑھیں، دوبارہ پڑھ لیں. یہ 2 صورتیں نکل آئیں گی اور آخر میں سجدہ صحف. کالرز ہیں. السلام علیکم. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سوال بتائیے. میرا زکوٰۃ کے متعلق تھا کہ میری پلاٹ دیا ہوا تھا کہ میں بیچ کر اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ کروں گا، میں بیچ کر اپنے گھر کے لیے پلاٹ دوں گا، تو آیا کہ اس پر زکوٰۃ بنے گی. اور دوسرا جو ایک اور پلاٹ دیا ہوا ہے گھر کے لیے، وہ چیز کو اتارنی ہے کہ جو ہے اس کے لیے وہ قرضے کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا لیے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے. جی مصعب. جی اگر یہ نیت تھی کہ پلاٹ بیچ کر پھر اس سے گھر بنائیں گے یا کوئی چیز لیں گے تو یہ مال تجارت کہلائے گا. اس پر سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی. لیکن جو دوسرے انہوں نے پلاٹ لیا کہ اس پر مکان بنائیں گے، اپنا مکان بنانے کے قصد و ارادے سے لیا، وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ چاہے کروڑوں روپے کا ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مزید کالرز بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو کہ ظاہر ہے ویٹنگ پر ہیں، لیکن مفصل اچھا شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے. عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرے 2 سوال ہیں. جی. تو میں پوچھ رہا تھا اگر شادی نہ کرے تو کیا روزہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے جناب. دوسرا سوال میرا یہ شادی کا ٹائم کتنے بجے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. میرا سوال یہ ہے کہ بیمار اور بے روزگار شوہر کو زکوٰۃ بیوی دے سکتی ہے اور شوہر وہ پیسے کو گھر کے خرچوں میں لا سکتا ہے، جیسے کھانا وغیرہ کے لیے؟ ٹھیک. بہت شکریہ. جی صاحب کیا کہیے گا؟ جی ایک تو سحری کرنا سنت کریمہ ہے، لیکن اگر کوئی سحری نہ کر سکا، جیسے دیر میں آنکھ کھلی تو روزہ اسی طرح رکھنا فرض ہے جیسے سحری کے بعد ہوگا. اور اگر فرض کر لیں کوئی جان بوجھ کے بھی سحری چھوڑ دیتا ہے، اس کا روزہ ٹھیک ہے، اس کے روزے کو غلط نہیں کہیں گے، لیکن سنت کے ترک پر وہ ایک فضیلت سے محروم ضرور رہا. اور ایک سحری کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ بڑے بھولے پن سے انہوں نے پوچھا بھی نہیں. ٹی وی کے پر آپ کی طرف سے کچھ گنجائش؟ ہاں دیکھتے رہیں. بہرحال جیسے ہی جو ٹی وی پر بھی چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی سحری بند ہونے کا وقت ہو گیا، بس اس سے پہلے ختم کریں. اذان کے بیچ میں کھانا پینا نہیں ہے. اور اگر شوہر، ابھی بتایا تھا کہ شوہر اگر بیمار ہیں اور بے روزگار بھی ہیں، بیوی پہ زکوٰۃ بن رہی ہے،
اور شوہر واقعی بہت ذمہ دار ہے، وہ مطلب ضرورت مند ہے، تو حیلہ شرعی کر کے تو دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے۔ اور جب ایک دفعہ زکوٰۃ دے دی، پھر شوہر کی مرضی ہو، چاہے گھر کے اندر استعمال کرے چاہے گھر پہ بھی استعمال کرے۔ جناب 7ویں سحری کی آخری کال لے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں اگر زکوٰۃ کے پیسے نکال کے اپنی نند کو دینا چاہوں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے یا اس کو پیسوں کا مسئلہ ہے، تو کیا میں دے سکتی ہوں اگر زکوٰۃ کے پیسے نکال؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی ہاں، نند بس یہ دیکھ لیں کہ ایک تو سیدہ نہ ہو، دوسرا وہ مالکہ نصاب نہ ہو، یعنی 30-40 ہزار روپے ان کے پاس نہ ہو، یا اتنے کا سونا، اتنے کی چاندی وغیرہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، تو پھر بالکل ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا۔ ماشاءاللہ آپ، مجھے اندازہ ہے بہت مصروفیت رہتی ہے، لیکن آپ جب تشریف لاتے ہیں تو پورا وقت دیتے ہیں اور تمام کالرز کو بغور سنتے ہیں، اور تسلی بخش جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ماشاءاللہ، اور فقہی سوالات کے حوالے سے تو مفتی صاحب کو ماشاءاللہ ایک کمال حاصل ہے، آپ کو ایک دسترس ہے ہر اعتبار سے۔ الحمدللہ کل جب ہم نعت ہی نعت کا سیگمنٹ کریں گے تو اس میں ایک بہت ہی صوفی منش اور بڑے درویش صفت انسان اور بہت ہی کمال شاعر جناب حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیں شامل کریں گے اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے کل انشاءاللہ۔ چونکہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی، اور مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، اور ایسی بے شمار نعتیں آپ کی کہ جو پڑھی جاتی ہیں انشاءاللہ کل شامل کریں گے، اور کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی تشریف آوری کا، اور کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔